الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرات، اسلام میں داخل ہونا بہت آسان کام ہے، مگر ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ پہلے انبیاء کرام کا کافروں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ صرف اسی لیے نہیں پڑھا کہ ہمیں تمام بتوں کو چھوڑنا پڑے گا اور ایک اللہ کی وحدانیت پر عمل کرنا پڑے گا۔ ان کافروں کو بھی اس کلمے کا پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مطلب کہ جب اللہ کو ایک مان لیا تو باقی سب کی نفی ہو گئی۔ دوسروں کو پوجنا حرام ہو چکا ہے، دوسروں کو پوجنا اب ختم ہو چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہونا، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہیں دینی، اللہ کے علاوہ کسی سے منتیں نہیں مانگنی۔ کافروں کو یہی پتہ تھا کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہماری مرضی ختم ہو جائے گی۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، کبھی کسی دربار پر کبھی کسی دربار پر جاتے ہیں اور آئے دن نت نئی ایجادات، وہ بھی بدعات کی صورت میں ہم ایجاد کرتے ہیں، اور ہم پھر بھی اپنے آپ کو اہل توحید، مومن اور مسلمان اور اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرات، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں 30 سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا ہوں، اور میں نے 30 میں سے کسی ایک صحابی کو بھی اپنے ایمان کی بے فکری کے اندر نہیں دیکھا۔ سب کو یہی میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں اور ڈرتے پھرتے ہیں کہ کہیں ہم سے ایسا لفظ نہ نکل جائے، ہماری زبان سے ایسے کلمات نہ نکل جائے جس سے ہمارے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں۔ حضرات، صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، اور یہ بھی قرآن کریم میں اندر ارشاد فرما دیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اس کے باوجود صحابہ اکرام اپنے ایمان کی فکر کیا کرتے تھے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اذان کی آواز سنتی ہے، نہ ہم روزے رکھتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ہم پھر بھی مومن اور ایماندار ہیں۔ حضرات، ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جا رہے ہیں اور آگے سے حضرت حنظلہ بن ربیع اسیدی رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حنظلہ بن ربیع اسیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، اے حنظلہ، بتا تو کیسا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، حنظلہ منافق ہو چکا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا، حنظلہ کہنے لگے، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر جب ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہم اتنا محظوظ ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں سن کر، جنت اور جہنم کے تذکرے سن کر ہمارے اوپر
ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ جیسے جنت اور جہنم ہمارے سامنے آ پڑی ہے۔ حضرات، آج کل ہمارا کیا حال ہے کہ ہم ایک ہفتہ کے بعد مسجد میں جمعہ پڑھنے بھی آ جائیں تو کوئی اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آتا ہے اور سارے خطبہ جمعہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور کوئی مسجد میں آتا ہے موبائل فون کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کی موبائل کی گھنٹی بج رہی ہوتی ہے، کبھی کسی کی موبائل کی گھنٹی بج رہی ہوتی ہے، خطبہ جمعہ کی طرف دھیان توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اوپر سے جب وہ آ جاتے ہیں تو ٹائم کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ خطبہ کب ختم ہوگا۔ حضرات، ہم نے ایمان تو کیا بچانا، ہم تو چند منٹ کے لیے ایک ہفتہ کے بعد وہ رسمی جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ بھی گھڑی کی طرف نظریں ہوتی ہیں کہ مولوی صاحب کب ختم کریں اور ہم جمعہ کی نماز ادا کریں اور چلے جائیں۔ اس طرح خطبہ ادا نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی ایک جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، کوئی عذر نہیں، ایک خطبہ جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نشان لگا دیتے ہیں۔ جو اسی طرح چھوڑتا رہتا ہے، پڑھتا ہی نہیں، معمول بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا آہستہ آہستہ اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہونے لگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض رہتے ہیں۔ ہم نے ایمان تو کیا بچانا ہے، ہم اپنے آپ کو دنیا کے لغویات سے نہیں بچا سکتے۔ حضرات، یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا، ایک دوسرے کو اس حد تک اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے سامنے جنت اور جہنم آ چکی ہے، اور جب ہم فارغ ہو کر کے اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں، ہم اپنے کام کاج کے لیے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، تو ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی۔ میں کچھ باتیں بھول جاتا ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے اللہ کی قسم میرا بھی یہی حال ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر خطیب ہم سے خطبہ جمعہ کے دوران کسی سے پوچھ لے کہ ہاں بھائی بتاؤ میں نے ابھی کیا بات کی ہے، تو سارے خطبہ جمعہ کے اندر ساری مسجد بھری ہوئی ہے، ساری مسجد کے اندر سناٹا چھا جاتا ہے، کسی کو علم ہی نہیں کہ ابھی خطیب نے کیا بات کی ہے۔ کچھ سو رہے ہوتے ہیں، کچھ بچوں کے دہانے لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں کی اپنی نظریں وہ گھڑی کی طرف لگی ہوتی ہیں۔